قالوا کہنے لگے ادعو لنا ربک، پکاری ہمارے لیے رب ہمارا. آپ کا رب ان سے آپ پوچھیں یبین لنا ما ہی، بیان تو کرے ہمارے لیے کیسی گائے ہوگی. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہم کو. اب خیال آیا کہ مشکل ہوگی. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا ہم اس کو پا کے رہیں گے. قال حضرت نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرہ، بے شک یہ گائے لا ذلول، نہ تو جوتی ہے، تثیر الارض، جو آباد کرتی ہے زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ارٹی ہے جو رہٹ چلاتی ہے، نہ پلاتی ہے کھیتیوں کو. وہ چلتا ہے نا بیل، اور وہ رہٹ کے وہ آتے ہیں ڈول پانی بھر کے گراتے ہیں، پھر وہ پانی جاتا ہے زمینوں میں. اور ذلول ایسی گائے اور بچڑے کو کہتے ہیں کہ ہل چلانے کے لیے اس کا گلا نکلا ہو، گاڑ ہوتی گاڑ. کیا زبردست ترجمہ ہے. بے شک دا غوادا لا ذلول، نہ جوتی دا، تثیر الارض، جسم کا اڑائی، ولا تسقی الحرث، اور نہ ارٹی دا چپٹی وبکئی، نہ جوتی دا اور نہ ارٹی دا. پختوں نے علاوہ دنیا پہ یو جبہ کی پورا ترجمہ نہیں کیا. اللہ اکبر. گائے بیل جب کافی دنوں تک ہل چلائے، باقاعدہ اس کا کنارہ نکل جاتا ہے گلے کا، ادھر گاڑا ہوتی دا بہترین گویا جگہ گاڑے ہوتی. اور بچڑا سواندر جب تک اس کا گاڑا نہ نکلے اس وقت تک وہ ہل نہیں چلاتا. کہ 10 منٹ کی گڑھائے راٹی گے پلر گئے ہوئے سمے کی گھر استاد ہر سے حکم. جب ماہر آدمی وہ جو ہل کا حصہ ہوتا ہے جس پر ہل جوتنے والا ہاتھ رکھتا ہے، جب ماہر آدمی اس پر ہاتھ رکھے بیل دونوں کلے میں سیدھے ہو جاتے ہیں. آدمی پیچھے ماہر آ گیا ہے، اور چاہے ناڑی خلے چنگویں گئی چاہے دے لاس کی گئی یو ہوئے دا سے منڈا کی بلدا سے سوک دلا شاعت والا دے دے تم گئی بھی نہیں شکو لے دیو جے پہ منڈائی کچھ ہوئے دا کہ سڑے بادر سڑے پوری وہ لے کہ تب اور پسی گور لگی. ماں والد سے مخرج اوپر کی سب بادشاہ ہو دے خبر جیسے کہ وہی تو کہتے ہیں دعان ہونے بابا کو خشتا ہوئے جبی جبی کڑائی چی پئی ہوئے کہ موتر لو آو دو شو کپر گورتو لارنوی ماں کو ہوتا والوی سے دعان ہوئے. اللہ اکبر. مستقل علم ہے زراعت کا، ہل چلانے کا، ہل جوتنے کا، ریہٹ بنانے کا، چلانے کا، اسی پر دنیا کی آبادکاری کی. مسلمتن، صحیح سلامت گائے ہیں، یعنی یک رنگے، زرد پیلی، لا شیۃ فیہا، مخالف رنگ نہیں ہے اس میں. قالوا، اسرائیلیوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ نے صحیح بتا دیا. حالانکہ حضرت پہلے سے صحیح بتا رہے، ان کے کان خراب ہے. حضرت تو کہہ رہے کہ ابھی آپ نے صحیح بات کہی. فذبحوها، بس انہوں نے گائے تو ذبح کی. وما كانوا يفعلون، ورنہ وہ تھے نہیں کہ ایسا کر لیتے، اتنے ہیلے حوالے کی. مولانا اشرف علی صاحب نے مناسبات کے اندر لکھا ہے کہ جب خربوزہ یا تربوز کاٹتے وقت بسم اللہ کے بعد یہ لفظ پڑھ لیں فذبحوها وما كانوا يفعلون، تجربہ ہے کہ میٹھا نکلے، میٹھا نکلے. میں خربوزے کاٹ رہا تھا اور پی کے نکل رہے تھے. ایک عوام آیا میرے ساتھ بیٹھ گیا، اے پی کے نکل رہے. میں نے کہا کم مولانا اشرف علی صاحب نے جو کلمہ بتایا وہ پڑھو نا. میں نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فذبحوها وما كانوا يفعلون. اب کے جو کھاٹا شہد کے ذریعے چیرین نکلی. ہمارے بزرگوں کے تجربات ایسے بہترین، الحمدللہ شہد کی طرح شیرین نکلا.